بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، کبھی پاکستانی سیاست کا حال دیکھ کر کسی شاعر نے کہا تھا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ شاعر سے معذرت کے ساتھ اور موجودہ حالات سے معذرت کے ساتھ اگر پاکستانی عدلیہ کا گزشتہ 70 برسوں کا کردار دیکھا جائے، اور خاص طور پہ حالیہ چند دنوں میں جو کچھ فیصلے آتے رہے ہیں، تو اس شعر کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میرے وطن کی عدالت کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ اس ویڈیو کے اندر کچھ اہم ترین معاملات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ بڑی خبر ہے، اور بڑی خبر یہ ہے جناب کہ جج نے جرنیل کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسی پاکستانی آمر جنرل ضیاالحق کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں، اور گویا کہ انصاف جو ہے وہ سولی چڑھ گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، تمام تر جو کمپیریٹیو انالیسز ہے جج صاحب کا اور جرنیل صاحب کا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا تو سارا معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نامی ایک ادارہ ہے پاکستان میں، جو کہ اعلیٰ عدلیہ کے احتساب کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور پاکستان میں ججز کے احتساب کے حوالے سے واحد فورم ہے۔ اب دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کیا کرتے ہیں، جبکہ دو سینئر ترین جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دو سینئر ترین ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس ہیں، وہ بھی اس 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا نام اس وقت آپ کے سامنے آیا، آپ نے سنا میرے ناظرین معاف کیجیے گا ناظرین نے، جب جسٹس قاضی فائز عیسی کے حوالے سے حکومت نے ریفرنس دائر کیا اور کہا کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر دیکھا جانا چاہیے۔ خیر، یہ بیل اس طرح سے ونڈے نہیں چڑھ سکی، اور معاملہ جو ہے وہ لارجر بینچ 10 رکنی بینچ کے گرد جو ہے وہ گھومتا رہا، اور پھر اس دوران چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جج صاحبان کہ جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسی کے خلاف دیا تھا پہلے فیصلہ کہ تحقیقات ہونی چاہیے ان کے ایسٹس کی، ان کے اہلیہ کے ایسٹس کی، ایف بی آر اس معاملے کو دیکھے، لیکن پھر انہوں نے اپنے مائنڈ چینج کر لیے اور یہ ان کو بری الذمہ قرار دے دیا۔ تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل، جس سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسی نے جانا تھا، جسٹس قاضی فائز عیسی کے خلاف اس کیس نے جانا تھا، اب اسی سپریم جوڈیشل کونسل کا جسٹس قاضی فائز عیسی خود حصہ بن گئے ہیں۔ ہے نا زبردست بات؟ اور ایسا نہیں ہے کہ اس قسم کی اگزامپل پاکستان میں پہلے نہ ملی ہو، لیکن ایسی اگزامپل اس سے پہلے پاکستان میں اگر کسی نے سیٹ کی ہے تو ان کا نام تھا آمر جنرل ضیاالحق، جن کی وفات کا دن جو ہے وہ 17 اگست جو ہے وہ کل ہی ابھی گزرا ہے، اور ان کے حوالے سے کچھ تحریریں اور کچھ ویلاگز بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ کچھ معلومات ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جنرل ضیاالحق پاکستان کے ایسے جنرل اور صدر مملکت تھے کہ وہ بیک وقت جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کے اوپر بھی فائز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صدر پاکستان بھی تھے، اور 11 سال تک جب بھی ان کو اپنی جو مدت ملازمت ہے چیف آف آرمی سٹاف کی اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، تو جنرل ضیاالحق ایک فائل جو ہے وہ لکھ بھیجتے تھے صدر ضیاالحق کو، اور پھر صدر ضیاالحق بیٹھ کر جنرل ضیاالحق کی جو چیف آف آرمی سٹاف کی مدت تھی اس میں توسیع کر دیا کرتے تھے، اور اخبارات میں ان دنوں دل جلے بڑی مزاحیہ قسم کی جو خبریں ہیں وہ چھاپا کرتے تھے۔ لیکن آج میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ ویلاگرز کے علاوہ، کیا مین سٹریم میڈیا کے اوپر رپورٹنگ کرنے والے لوگ بھی اس معاملے کے اوپر کوئی بات کریں گے، بولیں گے، اور کمپیریٹیو انالیسس کریں گے کہ کیسے جسٹس قاضی فائز عیسی جس سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کا احتساب کرنا تھا اس کا وہ خود حصہ بن گئے ہیں۔ وہ یہ حصہ کیسے بنے ہیں؟ وہ حصہ ایسے بنے ہیں کہ جناب کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد جو سینئر ترین جج تھے جسٹس مشیر عالم، وہ جناب 17 اگست کو ہو گئے ہیں ریٹائر، اور سپریم جوڈیشل کونسل کی جو موجودہ حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس گلزار احمد کے ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو 2 جج صاحبان اس کا حصہ تھے، ان میں جسٹس مشیر عالم صاحب شامل تھے، اور جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ شامل تھے۔ گویا جب جسٹس مشیر عالم جو ہیں وہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ جو جسٹس قاضی فائز عیسی ہیں وہ چیف جسٹس کے بعد جو ہے
اوورال سپریم کورٹ میں دیکھا جائے تو چوتھے نمبر پر تھی ان کی سینیرٹی، اور چیف جسٹس کے بعد دیکھا جائے تو وہ تیسرے نمبر پر تھے، یعنی پہلے جسٹس مشیر عالم، پھر جسٹس عمر عطا بندیال اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسی۔ لیکن اب جسٹس مشیر عالم کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس کے بعد جو دو سینئر ترین جج ہیں وہ ہیں جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسی۔ اس طرح سے ہوا اب یہ ہے کہ جسٹس مشیر عالم کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسی سپریم جوڈیشل کونسل پاکستان میں ججز کے احتساب کا واحد ادارہ، سپریم جوڈیشل کونسل پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کے احتساب کا سب سے بڑا ادارہ، اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ اخلاقی طور پر ایک سوال بنتا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسی نے اپنے لیے جو معیارات سیٹ کر رکھے ہیں، جو بظاہر وہ اپنے ریمارکس میں بھی ذکر کرتے ہیں، اپنے جو ان کے قریبی صحافی ہیں ان سے گفتگو میں بھی وہ فرماتے ہیں، اور ان کے قریبی صحافی بھی ان کو اس طرح سے کر کے پروموٹ کرتے ہیں کہ جیسے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جیسا جو ہے وہ شاندار قسم کے جو ہے وہ اخلاقی اصول رکھنے والے جو جج ہیں شاید پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو اس فورم کا حصہ بننا چاہیے تھا، اس سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بننا چاہیے تھا کہ جس سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے حوالے سے ایک کیس جو ہے وہ لانے کی کوشش کی حکومت پاکستان نے، وفاقی حکومت نے، اور وہ معاملہ وہاں تک پہنچا بھی کیونکہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو وہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اس معاملے کے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسی نے پوری یہ کوشش کی کہ معاملہ جو ہے وہ وہاں پر نہ جائے اور اس معاملے کو جو ہے وہ 10 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا سنے، جس میں کسی حد تک انہیں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی۔ پہلے ایک بینچ نے فیصلہ یہ دیا کہ ریفرنس جو ہے وہ خارج کر دیا جائے گا، سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جائے گا، لیکن ایف بی آر جو ہے وہ مالی معاملات کے اوپر تحقیق کرے گا جسٹس قاضی فائز عیسی اور ان کی اہلیہ سرینا عیسی کے حوالے سے۔ لیکن پھر پتہ نہیں ایسا کیا جادو ہوا کہ جب ریویو کے اندر گئے جسٹس قاضی فائز عیسی تو کچھ جج صاحبان نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ چینج کر دیا، اور اس کے بعد ان کی جانب سے یہ فیصلہ آیا کہ جس فیصلے کے مطابق ایف بی آر کو ان کے احساسات کی، ان کے مالی معاملات کی تحقیقات کرنے سے روک دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ ہیں تازہ ترین اپڈیٹ سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے کہ ایک ایسی کونسل جس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا احتساب ہونا تھا، حکومت چاہ رہی تھی، اور حکومت شاید دوبارہ بھی ریفرنس لانا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے ہم وی لاگ کر چکے ہیں، حکومت کی کوشش ہے، اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نظر ثانی ہو چکی ہے، لیکن نظر ثانی کے اوپر نظر ثانی کی بات ہو رہی ہے، اور ممکنہ طور پر یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا تھا، وہاں جا کر یہ ریفرنس دائر ہو سکتا تھا۔ لیکن اب کتنی مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی کے خلاف اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آتا ہے تو اسے سننے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسی خود ہی دیگر ججز کے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے۔ کیا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک جج نے ایک جرنیل کا ریکارڈ توڑ دیا ہے؟ انصاف جو ہے وہ سولی چڑھ گیا ہے، انصاف جس کے حوالے سے پاکستانی عوام پہلے ہی پاکستانی عدالتوں کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں، پاکستانی عدالتیں جن کا دنیا بھر میں جو نمبر ہے وہ آپ کے سامنے ہے انصاف کی فراہمی کے حوالے سے، وہاں اب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جیسے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے دعویٰ کرنے والے جج صاحب اگر انہی اصولوں کو توڑتے ہوئے ایک ایسے فورم کے اندر، ایک ایسی کونسل کے اندر خود جا کر بیٹھ جائیں گے کہ جس کونسل نے ممکنہ طور پر ان کا احتساب کرنا تھا، تو پھر بھلا پاکستان میں ہونے والے انصاف اور احتساب پر کون یقین کرے گا؟ ناظرین، ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔